अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? जो मुझे देख रहा है उन सबको मेरा सलाम, उन सब पे अल्लाह ताला की सलामती और अल्लाह ताला सबके साथ खैर वाले मामलात करें और हमें अच्छे अमल करने की तौफीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करें। आज तो बिल्कुल भी पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा था, मैथ्स का टॉपिक मेरा इसलिए मैं भी थोड़ा फ्रेश होना चाह रही थी। मेरे पास ये स्टोरीज़ हैं लेकिन मैं इनको अकेले नहीं पढ़ पाई अभी तक। एक स्टोरी मैंने आपसे शेयर की है, मेरे लिए एक दो और मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो यार स्टोरी भी रीड कर लेंगे और इस तरह मुझे भी पता चल जाएगा कि स्टोरी में है क्या। मैंने सिर्फ चंक्स छोटे छोटे इसके देखे थे कि इसमें है क्या, कि क्या सब कुछ शेयर किया जा सकता है इसमें जो लिखा हुआ है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है आपके लिए आज, खाना ज़ाया करना के हवाले से। अवेयरनेस तो हमें हर चीज़ की है, पता हमें हर चीज़ का है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझसे भी ऐसी बहुत सी गलतियाँ होती हैं जिनके बारे में मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि यार ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ जाता है, करती भी हूँ कभी कभी। तो बहरहाल हमें फिर भी कहीं ना कहीं अपनी इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए। खाना एक बहुत 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 बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और हर एक को उस तरह से मुयस्सर भी नहीं है जिस तरह से ये कुछ और लोगों को मुयस्सर होता है। डिफरेंट क्लास है, हर सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस होती हैं। कुछ अमीर होते हैं, कुछ अमीर तर होते हैं, कुछ दरमियाना तबका होता है और कुछ इस तरह के होते हैं जिनके लिए ज़िंदगी की बेसिक जो आसाइशें हैं, जो बेसिक ज़रूरियात हैं, उनको भी पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल अभी कल ही मेरे पास एक इस तरह का वाक़या हुआ है, जिसको देखने के बाद मैंने यही सोचा कि बाज़ दफ़ा हम बहुत सी चीज़ों को उस तरह से कंसिडर नहीं करते हैं। उनको कैसे कहेंगे बच्चों के लिहाज से इस बात को कि हम इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज़ मुसलसल मिल रही होती है, हमें खाना मिल रहा है, हमें इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। हम बाहर होटलिंग के लिए जाना चाहते हैं, हाँ मम्मा पापा हमें ले जाते हैं। फिर क्या होता है जनाब, हमें ये टॉय चाहिए, हमें ये गेम के लिए ये चीज़ चाहिए, हमें मोबाइल नया चाहिए, हमें मतलब हर चीज़ हमारी असेस में, अच्छे से अच्छे जूते मिल जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एक अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं, दे ऑल आर वेल ऑफ। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह सब अच्छे बच्चे आते हैं इन अ वे लेकिन वो बच्चे जिनके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं मैनेज करना, उनके पेरेंट्स का भी दिल करता होगा कि हम अपने बच्चों के लिए ये करें ये करें ये करें, लेकिन चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अब बच्चों की ज़िम्मेदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जिन लोगों को हर चीज़ मिल रही होती है, हर चीज़ मिलती है अपने पेरेंट्स से कहने पे, उनको चाहिए वो उन चीज़ों को इस तरह से वैल्यू करें कि उनकी तौहीन ना करें, उनकी इंसल्ट ना हो, उन चीज़ों की डिग्निटी को कायम रखते हुए उस तरह से उनको यूटिलाइज़ करें। जैसे आज एक बच्ची और बच्चा एक मुझसे पूछ रहे थे कि टीचर आपको क्या लगता है हमें कितनी देर फ़ोन यूज़ करना चाहिए फॉर गेमिंग, फॉर यूट्यूब और ये सब देखने के लिए। तो मैंने कहा 40 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो कहती है मैं तो सिर्फ 30 मिनट देखती हूँ। तो अब ये यूजेज ऑफ सेल फ़ोन, ये मेरा हाल है अप्रॉक्सीमेट इट्स गुड, रादर देन ये कि आप इसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेके बैठे ना, ये बहुत बुरी बात होती है। तो बेहतर यही है कि एक टाइम सेट करना चाहिए और बच्चों को उसके बाद ज़िद नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई को अपना टाइम दें, यही एक एज होती है जिसमें आपने पढ़ना होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सिर्फ़ एक वाहिद ये होती है। और वो जिन लोगों के ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो चुकी है उसको अदा करें और कुरान की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। आपको ज़रूर मैनेज करना चाहिए कुरान पढ़ना। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको की डेली लाइफ का हिस्सा होती हैं। खाने की ही बात दोबारा से मैं आ जाती हूँ इसी टॉपिक के ऊपर ही कि खाना जो है उसकी अगर आप तौहीन करें, आप उसको ज़ाया करें और उसको एक रिस्पेक्ट मत पे करें, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं और हमें नहीं पता होता आने वाला वक्त कैसा है और हमें किस किस तरह की चीज़ों से गुज़रना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को बताना कि उतना लें जितना आपने खाना है, और जो अब आपकी प्लेट में डल गया है उसको ख़त्म करना आपका फ़र्ज़ में शामिल है। तो इस कहानी को हम यहाँ से शुरू करते हैं। और इसका फर्स्ट पेज पे क्या है जनाब, देयर इज़ अ वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल गर्ल हियर वी हैव, और व्हाट शी इज़ डूइंग, एंड शी इज़ हैविंग समथिंग, कुछ खाने लगी हैं वो। उर्दू से मैं रीड करूँगी क्योंकि इंग्लिश शायद को फिर समझ नहीं आती है, तो फिर ये ज़रा देखना पड़ता है। इंशाल्लाह एक दफ़ा उर्दू की हो जाए फिर वी विल रीड इन इंग्लिश एज वेल। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गाँव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा अपनी रहम दिली और खाने से मोहब्बत करने की वजह से जानी जाती थी। उसने एक दिन कुरान से एक आयत सुनी थी जो उसके दिल में बैठ गई, जिसका तर्जमा उन्होंने मेंशन नीचे किया हुआ है, ज़ाया ना करो, अल्लाह ज़ाया करने वालों को पसंद नहीं करता। और ये चीज़ ना सब चीज़ों के लिए ही है। वही फिर बात है बैलेंस करना, तवाज़न रखना हर चीज़ में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
Here we have something else. یہاں کیا ہو رہا ہے جناب؟ کیا ہوا جناب؟ یہ آیت پڑھ کر اس نے سوچا کہ ایسی کیا بات ہے، کھانا ضائع کرنا کیوں اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی وجہ جان کر رہے گی۔ وہ اپنی دادی کے پاس گئی جو بہت سمجھدار تھی۔ اچھا، دادی کے ساتھ نا ویسے دادی جان، دادی جی کچھ لگانا چاہیے، برا ساؤنڈ کرتا ہے یہ مجھے ویسے، جو بہت سمجھدار تھی۔ عائشہ نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جو اس نے سن رکھی تھی۔ دادی مسکرائیں اور عائشہ کو ایک کہانی سنانے لگی۔ دادی جان تو بھائی بہت ہی پریٹی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی بہت اچھا انہوں نے اسکیچنگ وغیرہ کی ہوئی ہے، بہت اچھی بنایا ہوا ہے پورٹری۔ ہیئر از دا ویلی، یہاں مجھے لگتا ہے جہاں پہ ان لوگ رہتے ہیں یہ۔ اچھا جی، کیا ہوا پھر؟ یہ کہانی گاؤں کے ایک گروہ کی تھی جن کے پاس بہت زیادہ کھانا ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ یہ وہی بات ہے نا، جو چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کتنی ویلیویبل چیز ہے، اور شاید جو نہیں ہوتا ہمیں یہی ہوتا ہے یار ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے۔ اچھا، آگے کیا ہوا؟ وہ شکر ادا کرنے کی بجائے کھانا ضائع کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی دعوتوں میں بہت زیادہ کھانا رکھا کرتے تھے اور بچا ہوا کھانا ضائع ہونے کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے تھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس گاؤں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پاس کھانا ختم ہونا شروع ہو گیا۔ وہ لوگ جو کھانا زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے ضائع کر دیتے تھے، اب ان کے پاس کھانا بہت کم رہ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے یوں ہو کے پڑھنا پڑتا ہے تو مجھے بعض دفعہ پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہو گیا جناب؟ یہاں پارٹی چل رہی ہے میرا خیال ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے نشانی ہے، اللہ ان کو سبق سکھا رہا ہے کہ شکر گزار بنو، نہ کہ جو تمہارے پاس ہے اس کو ضائع کرو۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کھانا ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ بہت مہربان ہے، اس نے انہیں معاف کر دیا۔ ان کے حالات پھر سے بہتر ہونے لگ گئے اور باقی لوگوں نے بھی سبق سیکھ لیا کہ کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ بہت خیال رکھتے اور کھانا ضائع نہیں کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس کہانی سے متاثر ہو کر یہ رہی عائشہ، اور عائشہ بھی میرا حال ہے اب تھوڑا سا کھانا لے کے کھاتی ہیں۔ کیا ہوا جناب؟ اس کہانی سے متاثر ہو کر عائشہ نے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کا سوچا۔ اگلے دن جب اس کی امی نے اس کو دوپہر کا کھانا دیا تو اس سے قرآن پاک کا سبق یاد آ گیا۔ اس نے اتنا ہی کھانا لیا جتنا وہ کھا سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، یہ سب بہن بھائی ہوں گے یا فرینڈز ہوں گے، چلیں پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ اس بات پر عمل کرتی رہی۔ اس نے قرآن کی یہ آیت اپنے دوستوں کو بھی سنائی اور سب نے ساتھ مل کر وعدہ کیا کہ وہ کھانا ضائع نہیں کریں گے۔ انہوں نے مل کر ایک گروپ بنایا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ شکر ادا کرنا ہے اور کھانا ضائع نہیں کرنا۔ دیٹس گڈ، یہ اس کا مطلب ہے گروپنگ ہو رہی ہے، یہ سب فرینڈز ہیں آپس میں۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ ایک دن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک دن عائشہ اور اس کی دوستوں نے مل کر سب کی دعوت کرنے کا سوچا۔ انہوں نے گھروں سے کھانا اکٹھا کیا اور اسے ان لوگوں کے ساتھ بانٹا جن کو اس کھانے کی ضرورت تھی، اور اس بات کا خیال رکھا کہ کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ سب محلے والے اس میں شامل ہوئے اور انہوں نے ایک پیارا سبق قرآن سے سیکھا۔ ویری نائس، ویری گڈ۔ اچھا جی، جیسے ہی دعوت ختم ہوئی عائشہ نے ایک سکون محسوس کیا۔ اس نے سیکھا قرآن میں صرف الفاظ نہیں بلکہ اس میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ عائشہ اور اس کے دوستوں نے محسوس کیا کہ ان کا یہ عمل کیسے ان سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کھانا ضائع نہ کر کے نہ صرف قرآن پر عمل کر رہے ہیں بلکہ لوگوں اور اپنے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں۔ ویسے یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کو نا مجھے ایسا لگتا ہے سٹارٹ لینا نہیں آتا زندگی میں۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے سوچیں اور اس کے بارے میں عمل کرنے کے لیے صرف پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل جب میں نے اکیڈمی سٹارٹ کی تھی تو میں یہی سوچا کرتی تھی یار میں کیسے مینیج کروں گی، میں کیا کروں گی، یہ کیسے ہوگا۔ اور مارننگ ٹائم میں پہلے جب میں ٹیچنگ کرتی تھی تو اوبویسلی وہ بھی مشکل تھا۔ پھر آفٹر نون میں نے اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا، پیرنٹس نے کہا اور میں نے پھر اس کو بہت اچھے سے مینیج کیا۔ سیم گوز ود دس، جب مجھے کیٹرنگ کا شوق ہوا، مجھے کھانا بنانے کا شوق ہوا تو سب میرے اگینسٹ تھے، وہ کہتے تھے تم پر پہلے ٹائم نہیں ہوتا، تم کیسے مینیج کرو گی، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ کام بھی رمضان سے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا تھا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں برکت ڈالی۔ کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ میں یہ چیزیں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرنا چاہتی ہوں۔
تو آپ اگر کسی بھی ڈیسیژن میں آج، چاہے وہ کوئی ارن کرنے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، کسی بھی، ابھی تو خیر آپ بہت چھوٹے ہیں بچے جو مجھے سنتے ہیں، لیکن پھر بھی میں بڑوں سے بھی یہی کہتی ہوں، اسپیشلی بڑے ان اے وے کہ جو بھی 20-30s میں آتے ہیں، کوئی بھی چیز کرنے لگیں، کوئی بھی چیز کرنے لگیں، اگر اس میں صرف وہ اللہ کو شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں ثواب دیں گے، ٹھیک ہے. ابھی تو یہ بھی ایک بات ہے، جیسے کہ آپ سڑک سے صرف پتھر اٹھا کے رکھ دیں کہ اس کے اوپر سے کسی کا پاؤں آئے اور وہ ٹیڑھا نہیں ہوگا یا وہ گرے گا نہیں یا کسی اور کو چوٹ لگنے کا خدشہ نہیں ہے، تو یہ دیکھیں یہ ایک صدقہ بھی ہوتا ہے اور صدقے کا بہت ثواب ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آپ دنیا میں اگر 1 روپی اسپینڈ کرتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو میں آپ کو آگے کے لیے 10 گنا دوں گا اس کا، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ اللہ کے ہاں اس کی ملٹیپلیکیشن کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے، جب بھی کوئی کام آپ کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کو، یا اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے خوش ہوں گے اس عمل سے، اگر آپ شامل کریں تو بہت ضروری ہے. آپ کو اس چیز سے نیکیاں ہی ملیں گی. لیکن آپ پلیز ماما بابا کی بات ہی مان لیا کریں جو چھوٹے بچے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو بہت ثواب ہوگا. کوشش کریں اپنی لائف کو مینیج کریں، کھانا بھی ضائع مت کریں، وقت بھی ضائع مت کریں. اور یہ آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ٹائم کو اچھے سے مینیج کریں اور اچھے سے پڑھا کریں، سوچ کے پڑھا کریں. ریڈنگ مسٹ کیا کریں، ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو تھوڑی بہت میری بات کی سمجھ آئی ہوگی. اور جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پلیز آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو بن میں نہیں جانے دینا. اب اس سے میں ایک اور آپ کو بتا دوں جلدی سے بات، کہ جو آپ لوگوں کے گھر آپ کی ہیلپرز آتے ہیں، آپ کی ماما بابا کے لیے ہیلپرز آتے ہیں، ان کے بھی چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں نا، وہ آپ لوگوں کی طرح سے اس طرح سے فوڈ انجوائے نہیں کر سکتے. وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اس طرح سے برگرز، شامیز اور یہ پیزاز اور یہ ساری چیزیں آن ڈیلی روٹین یا ویکلی اس طرح یہ چیزیں انجوائے نہیں کر سکتے. آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ جب بھی یہ کھانا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں دیٹ وی ہیو. کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ساتھ میں دوسروں کو بھی شامل کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کی ہیلپ ان اے وے کریں کہ ہم لوگ اچھا سوچا کریں، اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو. امید ہے آپ لوگوں کو یہ تھوڑی سی جو سٹوری چھوٹی شارٹ سی تھی یہ بہت اچھی لگی ہوگی. ویسے آپ لوگ سارا ٹائم موبائلس پہ لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ کے گروپ ہیں، تو آپ بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کیا کریں کہ یار ہمیں ایسے کرنا چاہیے اور ویسے کرنا چاہیے، یہ چیز اچھی رہتی ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ہم لوگ ایک سرکل میں چلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ سرکل بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں. تو ہوپ فلی یو پیپل ول ڈو سم تھنگ گڈ فار یور سیلف اینڈ فار دا ادرس. خود کے لیے بھی اچھا کریں، باقیوں کے لیے بھی اچھا کریں، اچھی باتیں بولا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، میرے لیے دعا کیا کریں، اپنے ماما بابا کے لیے دعا کیا کریں، اپنی صحت اور اچھے انسان ہونے کے لیے دعا کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا وقت ضائع مت کریے گا، ٹھیک ہے. ٹیک کیئر، سب اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.